ناظرین، گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے یہاں جس طرح موب لنچنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ہندوستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک بات ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے انسانیت کے خلاف جرائم کے جس ناخوشگوار حالات و واقعات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جعلی خبریں، جھوٹی افواہیں، نفرت انگیز تقاریر، اسی طرح گودی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس گھناؤنے جرم کی نوعیت، سماج اور نوجوان نسلوں پر اس سے پڑنے والے برے اثرات اور اس سے نمٹنے کی تدبیروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا نام ہے اعجاز احمد جاوید اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اسکائی ٹائمز یعنی آپ کی آواز۔ ناظرین، موب لنچنگ، ہجومی تشدد یعنی کسی شخص کو قانون کی مناسب کارروائی کے بغیر قتل کرنا موب لنچنگ کہلاتا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے موب لنچنگ ان نفرت انگیز جرائم میں سے ایک کے طور پر سامنے آیا ہے جو ایک خاص گروپ جیسے بجرنگ دل، RSS اور کٹر واد لوگ مخصوص شناخت کے لوگوں کو جیسے مسلمان، دلت، کمزور یا اجنبی کو محض شک کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں، اور یہ ہجوم قانون کے کسی بھی اصول پر عمل کیے بغیر مبینہ ملزم کو سزا دینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں پچھلے کچھ برسوں سے موب لنچنگ کے واقعات میں اچانک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمہوریت کی بنیادی خصوصیت لوگوں کی زندگی اور آزادی کا تحفظ ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے بھارت میں لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت کر کے اس کے جینے، کھانے پینے اور آزادی حق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجومی تشدد کے ذریعے کسی شخص کو مار ڈالنا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ناظرین، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2014 کے بعد جب سے ملک میں BJP برسر اقتدار آئی ہے تو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو بہت تیزی کے ساتھ پروموٹ کیا گیا، اور یہ ایک منظم طریقے سے RSS اور اس کے متعلق جتنی بھی تنظیمیں ہیں جیسے بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور مختلف ہندو باباؤں اور سیاسی لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر کے کسی بھی شخص کا مذہب دیکھ کر اس کو مار ڈالنے کو ہی رام راج سمجھتے ہیں۔ موب لنچنگ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ملک میں مذہب اور ذات کی بنیاد پر تعصبات دیکھنے کو ملا ہے، اور تیسری وجہ گو رکشک یعنی خود ساختہ گائے کے محافظوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں۔ ناظرین، گائے ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس جانور ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اسے گو ماتا کہتے ہیں، جبکہ مسلمان اور اسی طرح دوسری اور بھی بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے صرف ایک جانور کی حیثیت دیتے ہیں، اور مسلمان اسے ایک حلال جانور سمجھ کر اس کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے ہندوستان میں گائے کو ایک ماں کا اور ایک بھگوان کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے نام پر بہت ساری تنظیمیں ہیں، جن میں ایک بڑا نام بھارتیہ گو رکشا دل کا بھی ہے، جس کے صدر ہے پون پنڈت۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 6000 سے زیادہ اراکین ہیں، جن میں زیادہ تر مرد اور برہمن لوگ ہیں، اور یہ گروپ خاص طور سے مہاراشٹر، UP، پنجاب اور ہریانہ میں سرگرم ہے، اور چونکہ انہیں سرکار کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اس لیے یہ لوگ انجام سے بے فکر ہو کر کسی بھی طرح کے تشدد کو اختیار کر لینے میں ہچکچاتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک وجہ فوری انصاف کا فقدان بھی ہے، یعنی عدالتوں سے مقدمات اور انصاف میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور انہیں نتائج کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح پولیس انتظامیہ کی نااہلی، یعنی پولیس افسران عوام کی جان کی حفاظت اور عوام میں ہم آہنگی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے غیر مؤثر تفتیشی طریقہ کار کی وجہ سے یہ نفرت انگیز جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، تو یہ کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہجومی تشدد مجموعی طور پر معاشرے کی سالمیت اور ترقی کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ 20 ستمبر 2015 جب ملک میں پہلی بار موب لنچنگ کا واقعہ دیکھنے کو ملا، اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر کے دادری میں 52 سال کے محمد اخلاق کو گائے کا گوشت رکھنے کے شبہ میں ایک ہندوتوا ہجوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح 3 دسمبر 2018 انسپکٹر سبودھ کمار کو بھی گو رکشک دل نے ہی گائے ایکسپورٹ کے شبہ میں پیٹ پیٹ کر مار دیا۔ اسی طرح تبریز انصاری، ان کے والد مشکور انصاری، پہلو خان، جنید خان اور ان کی طرح اور کتنے مسلمانوں کو ان آتنکی گروپ نے محض شبہ کی بنیاد پر مار ڈالا۔ اور حالیہ واقعہ ہریانہ کے میوات میں بھی پیش آیا ہے، جہاں بجرنگ دل کے گنڈوں نے ایک مسجد کے امام حافظ سعد کی موب لنچنگ کر دی اور انہیں مسجد سے نکال کر اس قدر زد و کوب کیا کہ اس کی جان چلی گئی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پونا والے کیس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس M.A. کھانولکر اور چیف جسٹس D.Y. چندرچوڑ پر مشتمل 3 ججوں کی بینچ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا
کہ انڈین لا میں چونکہ موب لنچنگ پر کوئی خاص قانون نہیں ہے، اسی لیے یہ بھیانک ہجوم کی حرکت دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ ایک حقیقی سیریل کلر ثابت ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے حکومت کو تجویز بھی پیش کیا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے موب لنچنگ پر سخت سے سخت قانون لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قانون کا خوف اور قانون کے حکم کی تعظیم ایک مہذب معاشرے بنیاد ہوتی ہے، لیکن سرکار کا فی الحال اس پر قانون لانے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہجوم ایک خاص پارٹی کا ووٹ بینک ہے۔ ناظرین، واضح ہو کہ موب لنچنگ پر IPC کی دھارا یعنی تعزیرات ہند میں کوئی قانون یا سزا اور کوئی ضابطۂ اخلاق موجود نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کے واقعات میں پولیس کی طرف سے IPC کی دوسری دفعات جیسے دفعہ 302 قتل کرنا، دفعہ 304 جان بوجھ کر قتل کرنا، دفعہ 307 قتل کی کوشش، دفعہ 323 رضاکارانہ طور پر تکلیف پہنچانا اور دفعہ 325 جان بوجھ کر شدید چوٹ پہنچانا جیسے دفعات کے تحت FIR درج کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس موب لنچنگ پر کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو کسی بھی بھیڑ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دے اور محض شک کی بنیاد پر کسی مبینہ شخص کو مار ڈالنے کی اجازت دے۔ اس لیے اس ہجومی تشدد پر قابو پانے کے لیے سخت سے سخت قوانین کا انعقاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ ایک نیا قانون اور قانونی نظام کی بالادستی، اسی طرح سیاسی لوگوں کی صحیح ذہن سازی اور نفرت انگیز نعرہ لگانے والی کٹرواد تنظیموں پر لگام لگانے سے ہی ملک میں امن و شانتی اور آپسی بھائی چارہ کا ماحول قائم ہوگا، اور ہمارا ملک عالمی نقشے میں ایک پرامن ملک کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔